وہ مٹی جس پر لبوں کا چراغ جلتا ہے، وہیں سے قوم کا مقدر نکلتا ہے۔ سرحد کی راتوں میں جو جاگتا رہا، وہ ایک نام نہیں عزم بنتا رہا۔ عزیز مٹی تیری قسم وفا کی ہے، تو نے مٹی کو شان عطا کی ہے۔ نہ خوف موت نہ لرزش نگاہ میں، نماز عشق ادا کی پناہ میں۔ گولوں کی گونج میں سجدہ کیا، وطن کی خاطر سب کچھ فدا کیا۔ تو رہا مورچوں میں دعا بن کر، تو جیا دشمنوں پر قضا بن کر۔ ستارے گواہ ہیں، فضائیں گواہ ہیں، لہو کے قرض پہ صدائیں گواہ ہیں۔ نہ ہٹ سکا وہ نہ جھک سکا کبھی، وہ شیر تھا نہ بک سکا کبھی۔ اے شہید وطن سلام تجھ کو، یہ زمین یہ آسمان سلام تجھ کو۔ جب تک رہے گا یہ پرچم بلند، تیرا نام رہے گا زندہ۔ میجر عزیز بھٹی تو فخر ہے، پاکستان کی رگوں میں تیرا لہر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو لے جائیں گے ایسے دور میں جب پاکستان ایک نیا ملک تھا، اپنے ابتدائی سالوں میں دشمن کے سامنے اپنے وجود کو ثابت کر رہا تھا۔ 1965 کی پاک بہارہ جنگ ایک ایسا باب ہے جو پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ یہ جنگ صرف ملک کی سرحدوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ ایمان، قربانی اور حب الوطنی کی جنگ تھی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنگ کے اہم لمحے سے روشناس کروائیں گے اور خاص طور پر میجر عزیز بھٹی کی بے مثال جرات اور قربانی پر روشنی ڈالیں گے۔ میجر عزیز بھٹی کی شجاعت اور بہادری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بار میجر عزیز بھٹی کو اس کے ایک دوست نے کہا کہ سب سے مشکل زبان کون سی ہے؟ اس پر میجر عزیز بھٹی نے جواب دیا کہ سب سے مشکل زبان دشمن کی زبان ہے، اور دشمن کی زبان کا جواب صرف اور صرف جرات اور بہادری کی زبان سے دیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد میجر عزیز بھٹی نے اسے ایک نظم سنائی جو کچھ اس طرح ہے۔ میں ایک گمنام سپاہی ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کس کے لیے جان دی۔ کسی نے میرے نام کے تمغے اپنی چھاتی پہ سجائے، کسی نے اپنی حکومت میری لاش پر قائم کی۔ میں ایک گمنام سپاہی ہوں۔ ہر قومی دن پر بادشاہ میری فرضی قبر پر پھول چڑھاتے ہیں۔ میری اصلی قبر کہاں ہے یہ مجھے بھی معلوم نہیں، کیونکہ میں ایک گمنام سپاہی ہوں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میجر عزیز بھٹی شروع سے ہی شہادت کے شوق مند تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ شہادت سب سے بڑا مرتبہ ہے اور یہ ابھی ملی۔ 1965 میں بھارت نے اچانک پاکستان پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ اس کا مقصد لاہور پر قبضہ کرنا اور پاکستان کی سرحدوں میں درار ڈالنا تھا۔ میجر عزیز بھٹی برقی سیکٹر میں تعینات تھے، جو لاہور کے قریب ایک نہایت حساس اور اہم محاذ تھا۔ یہ محاذ دشمن کے لیے ایک کلیدی راستہ تھا۔ میجر عزیز بھٹی نے اپنے جوانوں کو تیار کیا، مورچوں کو مضبوط بنایا اور دشمن کی ہر حرکت پر نظر رکھنے کے لیے خود دن رات محاذ پر موجود رہے۔ یہ حصہ ناظرین دکھاتا ہے کہ محاذ کی اہمیت اور تیاری کس طرح کی گئی۔ 6 ستمبر 1965 کی رات بھارت نے اچانک پاکستان پر حملہ کر دیا۔ دشمن نے برقی سیکٹر سے لاہور میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ میجر عزیز بھٹی نے اپنے جوانوں سے کہا، یہ دشمن جہاں سے نہیں گزرے گا، چاہے ہمیں اپنی جان کیوں نہ دینی پڑے۔ ادھر بھارت کے میجر یہ فرقے لگا رہے تھے کہ وہ دوپہر کا کھانا لاہور میں کھائیں گے۔ ان کے خیال میں پاک فوج سو رہی ہوگی اور کوئی ان کے راستے میں رکاوٹ نہ ہوگی۔ اسی خوشی میں وہ شراب سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آخرکار جنگ شروع ہو گئی۔ دشمن نے ٹینک اور توپ خانے کے ساتھ حملہ کیا، مگر میجر عزیز بھٹی بھی ان کے جواب میں مورچوں میں ڈٹے رہے۔ اس جنگ میں نہ صرف فوج تھی بلکہ عوام کے جذبے بھی دیکھنے کے قابل تھے۔ عوام نے خون کے عطیات دیے، فوج کے لیے کھانے تیار کیے، زخمی سپاہیوں کی مدد کی۔ عورتوں نے اپنے زیور دار فوج کے جوانوں کے اخراجات کی خاطر پیش کر دی۔ عورتیں اپنے زیورات جسم سے اتار کر پیش کر رہی تھیں۔ فوج کی گاڑیاں جب عوام سے گزرتی تو عوام ان پر پھول نچھاور کرتے اور ان کے حوصلے بلند کرتے۔ اس موقع پر نور جہاں کے گیت اے پتر ہٹانی لکھتے نے فوج کے حوصلے بلند کیے۔ یہ گیت گاتی رہیں اور پاک فوج کے جوان دشمن پر ٹوٹ پڑتے اور ان کے پر خچے اڑا دیتے۔ دشمن گھبرا گیا اور اس کی قوت کم ہوتی گئی، اس لیے نور جہاں کو بہت مقبولیت ملی۔
میجر عزیز بھٹی اور ان کے جوان 6 دن اور 6 راتیں دشمن کے آگے مورچوں میں ڈٹے رہے۔ ان دنوں وہ کھانے پینے اور آرام کے محدود مواقع بھی اپنے جوانوں کی حفاظت اور دشمن کی پیش قدمی روکنے میں مصروف تھے۔ 11 ستمبر 1965 کو دشمن کا ٹینک شیر میجر عزیز بھٹی کے قریب پھٹا۔ میجر عزیز بھٹی کی قربانی نے پاکستان کی فوجی عوام کے لیے ایک مثال بن گئی۔ میجر عزیز بھٹی نے اس موقع پر اپنی قربانی دی اور تاریخ نئی رقم کی تاریخ اس نے اپنے خون سے لکھی۔ اس نے یہ بتایا کہ پاکستان کے جوان ہر وقت جاگتے ہیں، ان کو سکون کی پرواہ نہیں۔ میجر عزیز بھٹی کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے جو فوجی ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف تنخواہ پر نہیں بلکہ ایمان کے جذبے سے لڑتے ہیں، اور اسی پر میجر عزیز بھٹی نے شہادت نوش کی۔ ان کی نظر میں آپ کے سامنے ایک نظم پیش کرنے والا ہوں جس پر آپ نے لائک اور کمنٹ ضرور کرنا ہے۔ سرحد پر کھڑا ایک خواب پورا ہو گیا، مٹی کی محبت میں اپنا ہو گیا، گولوں کی صدا آگ کی بارش پھر بھی آنکھوں میں وطن کا ہی سہارا ہو گیا، ماں کی دعا باپ کی غیرت ساتھ تھی، ہر زخم پر صبر کا تماشا ہو گیا، 6 دن 6 راتیں مورچوں کی خاک میں وہ زندہ رہا، موت کا سودا ہو گیا، لہو نے لکھا ہے تاریخ کی ماتھے پر، عزیز بھٹی ایک نام عہد ہو گیا، پرچم نہ جھکا سر تو کٹایا اس نے، پاکستان اس کے لہو سے بڑا ہو گیا، جو بھٹی میں سویا وہ مٹا کب ہے، وہ شہید تھا اس لیے امر ہو گیا، اور آخر پر پاکستان زندہ باد۔ کمنٹ میں زندہ باد ضرور لکھیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔